السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود. ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں. آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مظہر ایاز صاحب، وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور. آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں، آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر ہیں. آج ہم یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے. تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ الحمدللہ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. جناب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے. میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی الحمدللہ میں سن آف دی سوئل ہوں اور جنوبی پنجاب کے ساتھ میرا تعلق ہے. ابتدائی تعلیم میں نے ڈی جی خان سے حاصل کی اور اس کے بعد پھر میں ڈی وی ایم کے لیے لاہور چلا گیا. اس وقت اس کا پرانا نام کالج آف ویٹری سائنس تھا، جو کہ آج یواس کے نام سے مشہور ہے. اور 88 سے لے کر 93 تک ڈی وی ایم کی اور اس کے بعد پھر ایم فل کی وہاں سے. اور ایم فل کرنے کے بعد لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو میں نے جوائن کیا اور وہاں پہ تقریباً کوئی 15 سال سرو کرنے کے بعد میں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جوائن کیا 2009 میں. اس سے پہلے میں نے پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے، جو کہ آدھا اس کا کام جو ہے نا یونیورسٹی آف ٹوکیو سائتاما وہاں پہ تھا، جو کہ ایڈوانس مالیکولر لیول پر اس کا کام تھا. تو میرا جو ابتدائی کام ہے اس میں بھی پولٹری کے اوپر ہے اور پولٹری ویکسین کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح پیراسائٹس کے امراض کو جو ہے نا پولٹری کے پرندوں میں مزید نقصان کرنے سے بچا سکتے. تو اس کی ویکسین کے اوپر میرا کام تھا اس وقت. اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ کے کتنا ریسرچ آرٹیکل پبلش ہو چکے ہیں؟ میرے الحمدللہ مور دین 200 ریسرچ آرٹیکلز نیشنلی اور انٹرنیشنلی اور امپیکٹ فیکٹر کے جرنلز میں اور ایچ ای سی ریکاگنائز جرنل میں پبلش ہو چکی ہیں. ٹھیک. آپ کتنا کانفرنس میں جا چکے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ؟ ویسے تو ایگزیکٹ گنتی کافی لمبی ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تقریباً 100 سے زیادہ کانفرنسز میں شرکت کر چکا ہوں، جس میں کافی سارے جو ایز اے گیسٹ آف آنر، انوائٹڈ اسپیکر اور اسکالر اور اس طرح کی جو کافی ساری میری اس میں کنٹریبیوشنز ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، چولستان یونیورسٹی میں کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اور فیکلٹی ممبر کے حوالے سے بھی بتائیے گا. ہمارے چولستان یونیورسٹی میں 3 فیکلٹیز ہیں اور اس کے علاوہ 2 انسٹیٹیوٹس ہیں. 3 فیکلٹی میں فیکلٹی آف بایو سائنس ہے، فیکلٹی آف ویٹنری سائنس ہے اور فیکلٹی آف اینیمل پروڈکشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف کنٹینیوئنگ ایجوکیشن اور چولستان انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن. یہ ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں. اس میں ہماری وی ٹی ایچ بھی ہے، جس کو ہم ویٹری ٹیچنگ ہاسپٹل کہتے ہیں. 18 ڈپارٹمنٹس ہیں اور الحمدللہ ان میں بی ایس پروگرامز ہو رہے ہیں. پوسٹ گریڈ کے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرامز بھی ہمارے ہو رہے ہیں. ٹھیک. نئے سیشن میں ایڈمیشن کب تک شروع ہو جائیں گے؟ موسٹلی جو ہمارے جو بی ایس پروگرامز ہیں وہ ایف ایس سی کے رزلٹ کے بعد ہی اس کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن سم ٹائمز جیسے ہی یہ بچے ایف ایس سی کے ایگزام سے فارغ ہوتے ہیں تو تاکہ وہ اپنے آپ کو گھر بیٹھ کے اسپائل نہ کریں، تو ہم ایڈمیشن کی کمپین سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ایڈمیشن کا آن لائن پورٹل وہ ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے وہاں پہ ایڈمیشن کے لیے ضروری جو کاغذات ہیں وہ بھی پورے کریں، ڈاکومنٹس پورے کریں اور ایڈمیشن کا ہمارا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. پاکستان میں ریسرچ کے کلچر کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے ایز اے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر؟ ہماری جو ہے نا 2 چیزیں ہیں. اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے تو اس میں یونیورسٹی جس کو ہم اکیڈیمیا کہتے ہیں اور انڈسٹری، اور اس کے علاوہ جو ہمارا اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے کنزیومر.
کہ اگر جو چیزیں کنزیومر کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ آگے آ رہی ہوتی ہیں تو وہ انڈسٹری اس کو آگے ہمارے ریسرچرز کے ساتھ کولیبریٹ کرے. اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ریسرچرز جو ہیں وہ اپنا کام انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں اور جو انڈسٹری ہے وہ ان کو لوپ میں نہیں لے رہی, وہ اپنے حساب سے اس کو کام کر رہی ہے. تو جب یہ انڈسٹری ایکڈیمیا کا لنکیج تھوڑا سا اسٹرانگ ہوگا یا ایون کہ کمپلسری ہوگا کہ انڈسٹری نے ایکڈیمیا کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, تو اس میں کافی سارے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, جس میں جو چیمبر آف کامرسز ہیں اور جو دوسرے انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ ہمارے ایکڈیمیا میں آئیں اور ہم اپنے جو ان کے مسائل ہیں ان سے آگاہ کریں اور پھر ہم ان کے مسائل کو حل کریں. کیونکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس انڈسٹری کا 100% ان کے مسائل کا حل موجود ہے. اگر وہ ہمیں اپروچ کریں گے اور ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں گے تو وہ ہم ان کے بہتر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. پاکستان کے نظام تعلیم پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ الحمدللہ ہم گروئنگ فیز میں ہیں ابھی بھی 70 سال کے بعد بھی, لیکن یہ ہے کہ اگر سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر نصاب کو بہتر کیا جائے, جیسے جب ٹیکسٹ بک بورڈز یا اس طرح کے اور کیریکولم ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ایکڈیمیا ہے ان کو ساتھ نہیں لیا جاتا, جبکہ رینڈملی مختلف اور جو لوگ ہوتے ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے کافی ساری اس میں کمی پائی جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہم یونیورسٹی میں بیٹھ کر الحمدللہ میں ہر دفعہ ہر 6 مہینے کے بعد اپنے کورسز کو ریوائز کرتا ہوں, اور میں نے اپنی فیکلٹی کو یہ ایڈوائز کیا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے انڈسٹری کو لوپ میں لے کر انڈسٹری اورینٹڈ کورسز ہم نے ان میں ڈالے ہوتے ہیں تاکہ ہمارے بچے, ہمارے اسٹوڈنٹس, ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ انڈسٹری میں آگے فٹ ہو سکیں اور ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے وہ آگے ڈیلیبریشنز دیں. ٹھیک. جو اسٹوڈنٹس اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس یونیورسٹی میں کیا کیا سہولیات ہیں؟ الحمدللہ ہم جو ساؤتھ پنجاب میں ویٹری سائنس کی یہ پہلی یونیورسٹی ہے, جبکہ اس سے جو یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنسز لاہور میں موجود ہے, تو ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو ڈی وی ایم میں, بایو کیمسٹری میں, کیمسٹری, زولوجی اور اس طرح پولٹری سائنس, اینیمل سائنس, بایولوجیکل سائنس, ایک پوری لمبی چوڑی لسٹ ہے, تو ان میں اگر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو ہماری یونیورسٹی بیسٹ ہے اپنے ایریے میں اور نمبر 1 پہ ہے. اور ہم نے اپنی یونیورسٹی رینکنگ جو ورلڈ رینکنگ ہے اس میں بھی دوڑ اپنی شروع کر دی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلدی ہمارا وہاں پہ رزلٹ آئے گا. اس میں ہمارا QEC ڈپارٹمنٹ بہت محنت کر رہا ہے, اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ ہر ڈویژن کی, جو ہمارے 3 ڈویژن ہیں جس میں بہاولپور, ملتان اور ڈیرہ غازی خان, ان کی اسپیشل سیٹیں ہم نے کوٹا رکھا ہوا ہے. پھر چولستان میں ان کو بھی ہم نہیں بھولے, کیونکہ یونیورسٹی کا نام ہی چولستان یونیورسٹی آف ویٹری اینیمل سائنسز ہے, تو جو چولستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی ہم نے کوٹا رکھا ہوا ہے تاکہ وہ کہیں پہ اپنے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں, اور وہ اپنے میرٹ کے حساب سے کہیں جہاں پہ اوپن میرٹ ہوتا ہے اگر وہ وہاں پہ کمپیٹ کسی وجہ سے اپنے مسائل کی وجہ سے نہیں کر سک رہے ہوتے تو وہ ہمارے پاس ایزیلی ایڈمیشن یہاں پہ لے سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس بھی ہے اور اس کے علاوہ بزنس ایڈمنسٹریشن بھی ہے, بزنس مینجمنٹ بھی ہے. تو یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن میں بچے آگے ایکسل کر سکتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس آگے ایکسل کر. ڈاکٹر صاحب, یونیورسٹی کے استاد میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور لیکچر کے پروسیس کس طرح ہونا چاہیے, کس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے؟ جو یونیورسٹی کا استاد ہے وہ ڈائنامک پرسنالٹی ہوتا ہے, وہ کسی ایک اگر میں کہوں کہ جیسے پرائمری اسکول کا یا مڈل اسکول کا یا ہائی اسکول کا ٹیچر ہے اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کا ٹیچر ہے اس نے پیٹنٹ اور جو ریسرچ ہے اس کو پہلے اپنا فوکس کیا ہوتا ہے, کیونکہ یونیورسٹیز آر دا پروڈیوسرز آف دا ریسرچ, اور انہوں نے آگے جو مسائل ہیں, جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں, جو ہمارے معاشی مسائل ہیں, جو اور اس طرح کے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے مسائل ہیں, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مسائل ہیں, تو وہ جو یونیورسٹی کا ایک اسکالر ہوتا ہے, ریسرچر ہوتا ہے, ٹیچر ہوتا ہے, اس نے کرنے ہوتے ہیں. کیونکہ پڑھانا تو وہ تو ایک پرائمری اسکول پہ بھی ٹیچر پڑھا رہا ہے, ایک ہائی اسکول میں بھی, کالج میں بھی پڑھا رہا ہے,
جو ٹیچر ہے یونیورسٹی کا اس کی یہ ایک قدر ہے، یہ ایک اس کا ایکسٹرا کام ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنے ریسرچ کو اور پیٹنٹ کو آگے لے کر چلنا ہے، جو کہ ہمارے پاس یہ کلچر ہم اپنی یونیورسٹی میں ڈیولپ کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں اپنے جو یونیورسٹی کے جی ہمارے فیکلٹی ہے ان میں ایک پرائز ڈسٹریبیوشن میں کرنے جا رہا ہوں کہ جو ان ٹیچرز نے اچھا کام کیا ہے، اچھے ریسرچ کی ہے، جی اچھی پبلیکیشن کی ہے، ان کو ہم جو ہے نا پرائزز اور سرٹیفکیٹس اور اپریشیشن دینے جا رہے ہیں. ایکسیلنٹ. ڈاکٹر صاحب، ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان طلبات کو اسکالرشپ دے رہا ہے یا نہیں، اس بارے میں بتائیے گا. ہاں جی، HEC کی ہماری پچھلے مہینے مارچ میں ایک آل پاکستان میٹنگ ہوئی جس میں تمام پاکستان کے VCs نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا اور بڑی اس کے اوپر بحث ہوئی. اس کے اوپر جو قدغن لگی ہوئی ہے اس کے بجٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ کافی سارے کنسٹرینٹس کا شکار ہے. انہوں نے سجیشن دی ہے کہ یونیورسٹیز اب HEC کو دیکھنے کی بجائے اپنے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو اپروچ کریں، کیونکہ یہ سندھ نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. ان نے اپنی یونیورسٹیز کو بجٹ دینا شروع کر دیا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے حالات کافی بہتر ہو گئے. اور ان کا جو ہر دفعہ کا بجٹ ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کو کٹ لگ رہا ہے اور ڈیکریز ہو رہا ہے. اس وجہ سے وہ کہ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن خاطر خواہ رزلٹ اس وقت آئیں گے جب ہمارے صوبے اس گیم میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. ٹھیک. آج کل کے طالب علم کو علم کی طرف گامزن کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ کل ہی ہماری ایک فیسٹیول ہو رہا تھا منصوبہ میں، محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ بھی سیم کویسچن مجھ سے پوچھا گیا. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم اس وقت اس کلچر میں داخل ہوں گے جب ہماری لائبریریز آباد ہوں گی اور ہمارے سپورٹس گراؤنڈ آباد ہوں گے. اور یہ کلچر اس وقت پھیلے گا کہ جب ہماری یہ دو چیزیں، ہمارے جو بچے فرسٹریشن کا شکار ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، ان میں اگر اس چیز کا ادراک ہو جائے تو وہ بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ اس میدان میں آگے آ سکتے ہیں. آپ کی یونیورسٹی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ ہماری یونیورسٹی الحمدللہ ہمارا جو ایریا ہے وہاں پہ ایک ہماری ایک چھوٹی سی تنظیم بنی ہوئی ہے جس کا نام کیئرز ہے. تو اس حوالے سے اس پلیٹ فارم سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو یہاں کے جو حقدار لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں، ان کا ہم اس پلیٹ فارم سے کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کریں. ان کو جو میرا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ہم سکل بنائیں، کیونکہ جو سکلڈ ہیں ورکرز ہیں ہمارے وہ ہمارا ایسٹ ہیں. اس لیے ہم نے یہاں پہ کورس ایک شروع کیا ہوا ہے LED کا، جو 2 سال کا ڈپلومہ کورس ہے. پھر 6 ماہ کے ہم نے کورسز سٹارٹ کیے ہیں، اور ریسنٹلی انشاءاللہ نیئر فیوچر میں تقریباً کوئی 100 کے قریب شارٹ کورسز انیشیٹ کرنے والا ہوں، کہ جو کہ وہ بچے وہ لوگ ان میں ہم ایج کی بھی کوئی نہیں رکھیں گے حد، کہ جناب وہ کسی بھی عمر میں، چاہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، اگر وہ کام کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو ہیلپ دیں. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ بہت جلدی وہ پلیٹ فارم کا بھی آغاز کرنے والے ہیں. ٹھیک. ایڈمیشن لینے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ ہمارے ڈگری پروگرام جو BS اور DVM ہے ان کے لیے ہمارے پاس بایولوجیکل سائنس میں DVM کے لیے 60% ہوتا ہے ان کی FSC کے نمبر، جبکہ جو دوسرے ہمارے BS کے پروگرامز ہیں ان میں 45% to 50% تک ان کا منیمم ریکوائرمنٹ ہے. جبکہ جو ڈپلومہ کورسز ہیں ان میں میٹرک بایولوجی کے ساتھ، کیونکہ ہمارے کافی سارے پروگرامز جو ویٹرنری کے یا اینیمل سائنس کے بایولوجی کے ہیں، سوائے کمپیوٹر سائنس کے اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے، یہاں پہ جن لوگوں نے میتھ رکھا ہوا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک. HEC کیا فنڈ دے رہی ہے؟ HEC اس دفعہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا 10 ملین فنڈ دیے، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کو 5 سال ہو جائیں تو پھر وہ اس کو فنڈنگ شروع کرتے ہیں. ابھی فرسٹ ٹائم ہی ہماری اس یونیورسٹی کو 5 سال ہوئے ہیں. انہوں نے وعدہ تو زیادہ کیا تھا، لیکن ان کو فنڈز کو کٹ لگنے کی وجہ سے انہوں نے پھر ہمیں 10 ملین کے قریب دیے، کہ اس سے ہماری چھوٹی موٹی ضروریات پوری ہوئی ہیں. ٹھیک. لاسٹ ٹائم آپ نے PTV پہ ایک انٹرویو دیا، وہ انٹرویو بہت فیمس ہوا اور گورنمنٹ لیول پہ سنا گیا. اور پولیٹری کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. پولیٹری کے ریٹ کس طرح کم کیے جا سکتے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا. بہت زبردست کویشچن ہے، کیونکہ آج کل کا یہ برننگ کویشچن ہے. اس میں یہ ہے کہ
جب میرا PTV پہ میں نے انٹرویو دیا وہاں پہ، تو میں نے ایک سجیشن دی کہ اگر ہم چوزے کے ریٹ کو کنٹرول کر لیں تو ہمارے کافی سارے مسائل بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب اس سے یہ ہمیں شاید کسی جگہ پہ یہ بات میری سنی گئی، تو ان نے چیکس کو کنٹرول کیا۔ اس وقت اس کا ریٹ 220 روپے سے زیادہ تھا، اور آج کے ریٹ آیا اس کا 80 روپیہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ 140 روپے کے قریب ریٹ اس کا ڈیکریز ہوا ہے، اور وہی امپیکٹ آگے گیا ہے جو ہمارا تیار مال ہے، جو پولٹری جو بازار میں لائیو اینڈ برڈز ہیں ان کے اوپر ہے۔ لیکن ابھی بھی اگر گورنمنٹ اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی اپنے اے سی صاحبان کو، DC صاحبان کو، یا جو مجسٹریٹ ہیں، پرائس کنٹرول ہے، ان کو تھوڑا سا موبلائز کریں تو تقریباً 200 روپے کے قریب اور بھی ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ مینز اس وقت 408 روپے کے قریب آج کا ریٹ تھا، تو یہ 200 روپے کے اوپر آ سکتا ہے پر KG، اور اس سے بھی، اور اس سے یہ ہے کہ گورنمنٹ کی چھوٹی سی کنٹریبیوشن سے جو ہمارا ایک مزدور طبقہ ہے، یا وہ لوگ جن کو مطلب ہے کہ کھانے کے لیے پروٹین بھی چاہیے، پولٹری کے اوپر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ان کا احسان ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو مڈل مین ہے ان کو ڈسکریج میں کرتا ہوں، کیونکہ یہ دیکھیں کہ ایک فارمر جس نے ایک چوزا خریدا، اس کو دن رات اس کو الیکٹرسٹی، بجلی، یا جو ہمارا جو کنٹرول شیڈ ہے اس کے اخراجات، اس کے لیبر، اس کے باوجود بھی وہ اگر لائیو ریٹ 300 روپیہ سیل کر رہا ہے، جبکہ مرغی کا ریٹ اس وقت 700 روپے کے قریب تھا، تو باقی جو 400 روپے ہیں وہ مڈل مین کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کا خون بھی اس کو سیل کر رہا ہے، اس کے پر بھی، اس کے پنجے بھی، اس کی چربی بھی، اور اس کے علاوہ اوفلز ہیں، دوسرے جو ڈسکارڈ چیزیں ہیں وہ بھی ان کو سیل کر رہے ہیں۔ تو اس کو اگر گورنمنٹ پراپرلی ٹیک اپ کرے، اور AC صاحبان کو، اور جو پرائس مجسٹریٹ ہیں، اور DC صاحبان اس کے اوپر تھوڑی سی اگر ایفرٹ کریں پورے پاکستان لیول پہ، تو ہم کافی ساری لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، تعلیمی اصلاح جو حکومت کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے بتائیے گا۔ یہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا بہت بڑا اقدام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے، ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو ان کو صدیوں تک ان کو یاد رکھا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ 2 کروڑ پلس جو بچے ہیں وہ اسکول نہیں آ رہے اب، کیونکہ غربت ہے، اور غربت کی وجہ سے وہ تو کوشش کرتے ہیں پیرنٹس کے اسکول جانے کے بجائے وہ کسی کام پہ لگ جائے، کسی مکینک کے پاس چلا جائے، کوئی اور کام اس طرح کا سیکھ لے۔ تو اس میں میرا ایک آئیڈیا ہے کہ 1 چائلڈ 1 میل یا 1 باکس میل باکس اگر یہ انٹروڈیوس کرایا جائے تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے کافی سارے بچے جو ہے نا اسکول کو واپس آ جائیں گے، جو کہ ایون کے جانے بھی، کیونکہ جب ان کو ایک ٹائم کا پیٹ بھر کے کھانا مل جائے گا اسکول میں، اور کافی سارے ہمارے نیبر کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، وہاں بھی یہ اسکیم چل رہی ہیں کہ بچے نے دوپہر کا کھانا یا ایون کہ صبح کا ناشتہ وہ اپنے اسکول میں آ کے کرنا ہے، اور وہ ایک باکس جو کہ بیلنسڈ ڈائٹ ہے وہ اس کو ملے گی۔ تو اس سے کافی سارے جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، انیمیا کے پیشنٹس ہیں، اور ویکنیس کے پیشنٹ ہیں، یا جو اسکول صرف اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ وہ کھانا کمائیں یا پڑھائی کریں، تو وہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک اقدام ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے، اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ الحمدللہ میرے والدین نے اس کے اوپر میرے ساتھ بہت ہیلپ کی، اور میرے ٹیچرز نے پوری ایمانداری کے ساتھ مجھے پڑھایا، اور اس میں یہ ہے کہ بندے کی اپنی بھی نیت ہونی چاہیے پڑھنے کی۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنا کوئی ٹائم ضائع نہیں کیا، اور الحمدللہ اس وقت بھی میں تقریباً ڈیلی کوئی نہ کوئی کتاب کے چند ورق لازمی پڑھتا ہوں، کیونکہ پڑھائی سے ہی آپ اپنے نالج کو انکریز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، آپ کو سیر و سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ الحمدللہ سیر و سیاحت از نیئر ٹو کلوز مائی ہارٹ۔ یہ مطلب ہے کہ ریسنٹلی بھی ایک کانفرنس کے حوالے سے مظفر آباد، آزاد کشمیر میں نے چکر لگایا،
وہاں پہ ایز اے گیسٹ آف آنر انہوں نے انوائٹ کیا ہمیں. ان کی 2-3 دن کی کانفرنس تھی. تو وہاں پہ بھی جو ارد گرد چھوٹے چھوٹے ویلیجز تھے، گلیات تھیں، تو وہاں پہ بھی چکر لگایا. لیکن یہ ہے کہ جو پرانے آثار قدیمہ ہیں وہ بھی مجھے ذرا پسند ہیں، کیونکہ ان سے کافی سارے بندے کو لرننگ ہوتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، جو ہمارے پرانے بزرگ تھے، ان نے کس حالات میں اور کیسے آگے پروگرس کی، کیونکہ اس سے بندہ اپنی آگے کی چیزوں کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ بہاولپور میں رہ رہے ہیں، تو بہاولپور کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ کیسا شہر ہے؟ الحمدللہ بیوٹیفل سٹی ہے، بڑا سکون والا اور بڑا اچھے کوآپریٹو لوگ ہیں یہاں پہ، اور صفائی ستھرائی بھی دوسرے شہروں کی بنسبت بہترین ہے. لیکن اگر ہماری یونیورسٹی کا روڈ بن جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ادروائز یہ ہماری یونیورسٹی کا 1 کلومیٹر کا روڈ ہے، جی. زیادہ بھی نہیں ہے، اور یہ تو کسی بھی چھوٹے موٹے کمپنسیشن سے یہ بنایا جا سکتا ہے. اور آپ آئے ہوں گے جی. تو کافی بری حالت میں ہے. تو یونیورسٹی کے لیے کیونکہ آسان نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پرویو میں ہوتا ہے، تو اس کو ذرا اگر دیکھا جائے تو ہم اور بھی خوش ہو جائیں گے. ٹھیک. آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ میں ویسے بڑا لمیٹڈ اور چوزی ہوں، اتنا کھانے کا پسندیدہ نہیں ہوں کہ مجھے جو بندہ کہے کہ مجھے بہت زیادہ کھانا پسند ہے. میں بہت لمیٹڈ کھاتا ہوں، لیکن ہیلدی کھاتا ہوں، جس میں خصوصاً اپنی پروٹین ڈائٹ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک. آپ کو موسم کون سا پسند ہے؟ موسم بہار سب کو پسند ہے، کیونکہ بہار آمد تو وہ سب کو پسند ہوتا ہے. تو جو ہے نا بہار اچھا لگتا ہے. سردیوں کا یا لائٹ موسم، کیونکہ ہم ٹمپریٹ سیزن میں رہتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، یونیورسٹی کے طلباء طلبات کو، فیکلٹی ممبرس کو ایز اے وائس چانسلر آپ کا کیا پیغام ہے؟ اونرشپ، کہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، چاہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے ایز اے فیکلٹی ہیں، چاہے آپ میرا اور سٹاف ہے، اپنے کام کو اونرشپ دیں، اور اپنے جو آپ کا بزنس ہے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کو آپ ایز اے ڈیوٹی سمجھیں. بعض ہمارے دوست اس ٹائم کو گزارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، جی. کیونکہ جی 8 سے 4 بجیں، اور وہ بے شک کام کیا ہے یا نہیں کیا، وہ میں اس کو تھوڑا سا ادروائز سمجھتا ہوں جی. کہ جب آپ نے کام کیا ہے، کرنا ہے، تو اس کو دل لگی سے کریں اور اپنے کام کو اپنا پیشن بنائیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، نائس ٹاکنگ ٹو یو. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے. جی تھینک یو جی بہت. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. چلو تھینک یو.